امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے UPTGT کی یہ ٹیسٹ سیریز چلائی جا رہی ہے جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور کارآمد ثابت ہوگی آپ کے امتحان کے وقت۔ چلیے آئیے اسی میں آج ہم ایک اور سوال نامہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، غالب جدید شعراء کی مجلس میں کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1، یہ کیا ہے؟ ایک خاکہ ہے۔ کس کا خاکہ ہے؟ یہ انشا کا خاکہ ہے۔ اگلا سوال، فوجی کس کہانی کا کردار ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1، فسانہ آزاد۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک ناول ہے۔ کس کا؟ رتن ناتھ سرشار کا یہ ناول ہے۔ اگلا سوال، دلاور خان کس کا کردار ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1، باغ و بہار۔ یہ کس کی ہے؟ یہ کیا ہے باغ و بہار؟ یہ ایک داستان ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اور یہ کس کی ہے؟ میرا موتی۔ اگلا سوال، مارکس کس ڈرامے کا کردار ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1، یہودی کی لڑکی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ ہے۔ کس کا؟ آغا حشر کا یہ ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال، منشی ہرگوپال تیفتہ کا تعلق کس شاعر سے تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3، غالب۔ یہ غالب کے کون تھے؟ شاگرد تھے۔ منشی ہرگوپال تیفتہ جو تھے وہ غالب کے شاگرد تھے۔ اگلا سوال، مرحوم کی یاد میں مرحوم کسے کہا گیا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3، بائسیکل۔ بچوں، اس سے پہلے والے بھی جو ہم نے سوال نامے حل کیے ہیں، دیکھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ سوال ان میں بھی آیا تھا، اور کئی سوال ایسے ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا اپنے آپ میں کہ جب آپ لگاتار ان سوالوں کو دیکھ رہے ہیں تو کئی سوال بار بار دہرائے جا رہے ہیں، ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور وہ اسی طرح سے کئی چیزیں جو ہمیں کبھی یاد نہیں ہوئی ہیں لیکن بار بار ان سوالوں کو حل کر کے پریویس ایئر کوشچن پیپر کو سولو کر یہ ہمیں بآسانی سے یاد ہو جا رہی ہیں۔ تو یہ جو سیریز ہے آپ کے لیے یہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی۔ آنے والے وقت میں جب آپ کا کوئی بھی امتحان ہوگا اس وقت آپ تیار ہو چکے ہوں گے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے، تو آپ اسے ضرور دیکھیے گا۔ اب جیسے یہ والا سوال ہے، کئی سوال ایسے دہرایا گیا، اس سے پہلے ہی ہم نے یہ کیا تھا، آج یہ والا سوال پھر سے آ گیا۔ اگلا سوال ہے، اردو زبان میں حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ تو حرف تہجی کی تعداد یہاں جو ہے آپشن 1، اس کا درست جواب ہو جائے گا 38۔ اگر آپشن میں 38 نہ ہو، 36 ہوتا تو وہ بھی اس کا درست جواب ہوتا، لیکن پہلے 36 بولتے تھے اور اب 38 یہاں پر مانتے ہیں۔ اور جو مرکب حرف ہیں جو دو چشمی ہے کے ساتھ مل کر بنتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ ہیں 15۔ وہ کتنے ہیں؟ وہ 15 ہیں۔ انہیں ہم جو دو چشمی ہے کے ساتھ بنتے ہیں انہیں ہم حقاری آواز بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال، اس میں آم کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، اس میں نگاہ جو ہوتی ہے اسے اس میں آم کہا جاتا ہے۔ اس میں جیسے کتاب ہے، گھر ہے، اس طریقے کی بات کی جاتی ہے، خاص اسم کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال، میں اور ہم کس کی مثال ہیں؟ میں اور ہم یہاں پر کس کی مثال ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1، ضمیر متکلم۔ میں جو ہے وہ واحد یعنی کہ ایک اکیلا شخص، اور ہم ایک سے زیادہ یعنی کہ دو لوگ، یہ جمع، تو یہ ہو جائے گا ضمیر متکلم۔ اگلا سوال،
तशबीब किस सिन्फ का हिस्सा है? ये सवाल भी हम पहले कर चुके हैं, तो अब आपको याद ही हो गया होगा ये भी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 कसीदा। ये तशबीब जो है ये कसीदे की क्या होता है? ये इब्तिदाई है, इब्तिदाई इसी से होती है। अगला सवाल, गज़ल का सबसे अच्छा शेर कहलाता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 बैतुल गज़ल, या इसको शाहबीद भी कहते हैं। शाह गज़ल नहीं, शाहबीद या फिर बैतुल गज़ल, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल, रुखसत और आमद किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 कसीदा। कसीदे में क्या क्या होता है? तशबीब जो अभी हमने देखा, आमद और रुखसत, और इसी में क्या होता है? मदह यानी कि तारीफ़ भी बयान की जाती है। अगला सवाल, फसाने आज़ाद किसकी तसनीफ़ है? अभी हमने फसाने आज़ाद से मुतालिक कौन सा सवाल आगे जो देखा था, वो सवाल क्या था कि खोजी किस अफसाने का, वो किसका किरदार है? तो खोजी जो है वो फसाने आज़ाद का किरदार है। ये किसका है हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये किसका है? अब्दुल हलीम, ये रतन शरशार का है। अगला सवाल, कौन सी नस्ली सिन्फ नहीं है? हम जानते हैं ड्रामा भी नस्ली सिन्फ है, दास्तान भी नस्ली सिन्फ है और अफसाना भी नस्ली सिन्फ है। तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो क्या हो जाएगा? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 नस्ल। अगला सवाल, इंद्र सभा क्या है? सब जानते हैं इंद्र सभा क्या है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 ड्रामा। अगला सवाल, नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? नावल जो है वो अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। इसके मानी होते हैं नई कोई छोटी सी कहानी। प्लाट किस सिन्फ का जुज़ नहीं है बताना है हमें, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 नज़्म का जो जुज़ है वो प्लाट नहीं होता है। बाकी जो है ड्रामा और बाकी के इसके जो जुज़ हैं वो उसमें प्लाट आता है। अगला सवाल, चक्की नामा के मुसन्निफ चक्की नामा के मुसन्निफ कौन हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 बंदा नवाज के दराज जो है वो इसके मुसन्निफ है। कदम राव किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा निज़ामी। ये किसकी तसनीफ़ है? ये मसनवी है। ये क्या है? एक तरह की मसनवी है। और ये किसकी है? फ़खरुद्दीन निज़ामी की। अगला सवाल, हश्त व हश्त किसकी तसनीफ़ है? ये क्या है? ये मसनवी है। और किसकी है ये? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 अमीर खुसरो की। ये मसनवी है। और ये किस ज़बान में लिखी गई है? ये लिखी गई है फारसी में। अगला सवाल, रानी केतकी की कहानी किसकी है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इंशाअल्लाह का इंशा। अगला सवाल, उर्दू नॉवेल बेवा के मुसन्निफ कौन हैं? इसका जवाब भी आप लोग जानते ही होंगे। हम ये सवाल भी जो पहले के सवाल नामे उनमें सॉल्व कर चुके हैं। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रेमचंद। अगला सवाल, कलीमुद्दीन अहमद कौन है?
اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1، یہ کون ہے؟ تنقید نگار۔ اگلا سوال، علی گڑھ تحریک کے بانی کون ہیں؟ یہ تو آپ بغیر آپشن دیکھے بھی بتا سکتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک کے بانی کون ہیں۔ سر سید۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3، سر سید جو ہیں وہ علی گڑھ تحریک کے بانی ہیں۔ میر تقی میر کی ولادت کب ہوئی؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا 1722۔ کہاں؟ آگرہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ اگلا سوال، سجاد حیدر یلدرم کا تعلق کس سے تھا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، جدیدیت سے۔ اگلا سوال، ناسک کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3، فیض آباد۔ اگلا سوال، قصہ چار درویش ہے؟ کیا ہے قصہ چار درویش؟ سبھی جانتے ہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن 2، داستان میر امن دہلوی کی ہے یہ۔ اگلا سوال، سحر البیان کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، یہ کیا ہے سحر البیان؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2، مثنوی۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج کہاں پر قائم ہے؟ اس کا درست جواب ہے کلکتہ، اور یہ کب قائم ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا 1800 میں۔ کس کی فرمائش پر؟ کیسے؟ لارڈ ویلیزلی کی فرمائش پر۔ اگلا سوال، خواجہ حسن نظامی کا مضمون مچھر کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1، انشائیہ۔ اگلا سوال، ترانہ ہند کس کی نظم ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، اقبال کی یہ نظم ہے۔ کون سی؟ یہ جو ہے نا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، اس کو ترانہ ہند بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کب لکھا گیا تھا؟ 1904 میں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ اگلا سوال، اس آباد خرابے میں کس صنف سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2، خود نوشت ہے۔ یہ کس کی ہے خود نوشت؟ یہ انتظار حسین کی۔ انتظار حسین کی یہ کیا ہے؟ خود نوشت۔ اگلا سوال، سریندر پرکاش کا بیجوکا کا تعلق ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3، یہ کیا ہے؟ افسانہ۔ اگلا سوال، غزل کے مصرعے کیسے ہوتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2، تمام مصرعے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، جس غزل کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4، مطلع۔ یہ غزل کا کون سا شعر ہوتا ہے؟ یہ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یہ مطلع کہلاتا ہے، اور یہ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے۔ اور مقطع کیا ہوتا ہے؟ مقطع ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یہ آخر میں آتا ہے۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3، محمد قلی قطب شاہ۔ اگلا سوال، غزل بے وقت کی راگنی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2، حالی۔ حالی جو ہے وہ غزل کو بے وقت کی کیا مانتے تھے؟ راگنی مانتے تھے۔ اگلا سوال،
درجہ ذیل شعراء میں کون سا عناصر اربعہ نہیں ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 ولی۔ اگلا سوال، غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ قول کس کا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 کلیم الدین احمد۔ اگلا سوال، غزل میں کم از کم اشعار کی تعداد ہونی چاہیے؟ یہ سوال بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ غزل میں اشعار کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم 5 تو ہونی ہی چاہیے۔ آپشن 3 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال، ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک ویدک مقدس اور دوسری دیوان غالب، یہ قول کس کا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 عبد الرحمن بجنوری کا یہ قول ہے۔ انہوں نے غالب کی جو لکھنے کا جو طریقہ تھا اس کو دیکھ کر انہوں نے غالب کے لیے یہ بات کہی تھی، کیا کہا تھا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک ویدک مقدس اور دوسری دیوان غالب۔ اگلا سوال، رسالہ دلغداز کے مدیر کون تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 سجاد حسین۔ درست جواب اس کا یہ سجاد حسین نہیں ہے، اس کا درست جواب ہے عبدالحلیم شرح۔ اگلا سوال، مسدس حالی کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 مدثر اسلام۔ اگلا سوال، جس نظم میں مدحیہ یا ہزویہ اشعار ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ جس میں مدح کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، کبھی کبھی برائی بھی کر دی جاتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں قصیدہ۔ آپشن 3 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کھوجی کس ناول کا مشہور کردار ہے؟ یہ ابھی ہم نے دیکھا تھا آگے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 فسانہ آزاد، اور یہ کس کا ہے؟ رتن ناتھ سرشار کا یہ ناول ہے۔ مخمس کے ہر بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ مخمس کس سے بنا ہے؟ خمس سے، خمس یعنی کہ 5، تو مخمس کے ہر بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 5۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1۔ اگلا سوال، خدا کی بستی کس کا ناول ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 شوکت صدیقی۔ اگلا سوال، ایک ادبی ڈائری کا مصنف کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 اختر انصاری۔ اگلا سوال، انشا نے اپنی کس کتاب میں ہندوستانی زبان کو اولویت دیتے ہوئے فارسی عربی الفاظ سے گریز کیا ہے؟ تو جو ان کی انشاء اللہ خان انشا کی جو رانی کیتکی کی کہانی ہے اس میں خالص کون سے الفاظوں کا استعمال ہوا ہے؟ ہندی اور کھڑی بولی کے جو تھے ان کا، تو وہ ہے رانی کیتکی کی کہانی۔ آپشن 4 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں بچوں آپ کو آج کے یہ جو سوال تھے یہ سمجھ میں آئے ہوں گے اور یہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں مفید ثابت ہوں گے۔ یہ جو ٹیسٹ سیریز ہے اگر آپ اس کو ریگولر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو خود کے اندر بہت اچھا فرق دیکھنے میں محسوس ہوگا کہ پہلے آپ کتنی چیزیں جانتے تھے اور اب آپ کتنے سوالوں کے جواب آپ کئی بار سوال دیکھ کر یا فوراً آپ کے مائنڈ میں کلک ہوتا ہے کہ ارے اس کا تو یہ آپشن ہے، تو کئی چیزیں ہمیں ان سوالوں کے ذریعے یاد ہو جاتی ہیں جو ہمیں کئی بار ویسے پڑھ کر یاد نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو آپ ان ٹیسٹ سیریز کو ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔